السلام علیکم دوستو، جب انسان کا دل بے بس اور بے قرار ہو جاتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے ان چیزوں اور راستوں اور ذریعوں کو جو اس کے دل کو قرار اور دل کو ٹھنڈک دے سکے۔ اگر تم بھی تلاش میں ہو خاص نشانیوں اور اشاروں کو جو ظاہر کرتے ہو کہ عنقریب ساری خوشیاں تمہاری زندگی میں داخل ہو کر خوشیوں کا سبب بننے والی ہے، تو جان رکھو رب قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرماتا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اسے کچھ نہ ملے تو بھی شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے پھر وہ ناقدری کرتا ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سی سوچ ہے کہ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملنے والے کتنے لمحوں کو ہم گوا دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو ہمارے رب نے ہماری اوقات سے زیادہ دے دی ہے۔ جان رکھو تمہارا رب تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا وہ خاص اشارہ اور نشانی ہے کہ تم عنقریب چھوٹی نعمتوں سے بڑی نعمتوں میں پہنچنے والے ہو، کیونکہ شکر گزاروں کو اللہ اس کی سوچ سے زیادہ دیتے ہیں۔ جان لو تمہارے رب کے کمالات و عجائبات لازوال ہے اور اس کی قدرت کے بے شمار کرشمے ہمیں غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی نے تمہارے لیے رات اور دن، چاند اور ستارے اور سورج کو کام پر لگایا ہوا ہے، اور اسی کے حکم پر آسمان کے چاند اور ستارے اور سورج اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی نے تو بے شمار طرح طرح کے رنگ برنگی حسین چیزیں تمہارے زیر حوالے کر دی ہے، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو اس کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر سب کو دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے طرح طرح کے رزق عطا فرماتا ہے۔ عقل والوں کے لیے بے شک اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہے۔ یاد رکھو اگر آج تم اپنی زندگی سے پریشان اور مایوس ہو کر اپنی یہ سوچ بنا رہے ہو کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے، شاید میرا نصیب ہی ایسا ہے، تو جان رکھو تمہارا رحیم رب زندگی کے کسی بھی موڑ میں تمہارے لیے ان گنت خوشیوں کا آغاز شروع کر سکتا ہے۔ جن ذریعے اور وسیلوں کو دیکھ کر انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے، تمہارا رب جو خود چاہتا ہے انہیں وجود دے دیتا ہے، بس اس کے ان کہنے کی تو بات ہے۔ جان رکھو اگر اللہ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی تو پڑھو اور سنو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس کے لیے دریا کو پھاڑ کر 12 راستوں میں تقسیم کرنے والا ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کا رب اس کے لیے آگ کے سمندر کو گلزار باغیچہ بنانے والا ہے۔ انہیں تو صرف اتنا یقین تھا کہ اللہ انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی تو یقین رکھنا ہے کہ وہ قادر مطلق اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اور جان لو کہ یہ خوشیاں ملنے کا خاص اشارہ اور علامت کیا ہے کہ جب تم شکل اور حقیقت کے فرق کو واضح طریقے سے سمجھنے لگ جاؤ گے نا، اور اپنا رخ شکلوں کی بجائے حقیقت کی طرف موڑ دو گے نا، تو تمہارے لیے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائے گی۔ تم حقیقت جان جاؤ گے کہ تمہارا سچا خیر خواہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اگر تم گرنے کے قریب ہوگے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں تمہیں اس سمت میں دھکیلنا چاہتی ہے جہاں ہلاکت کے اندھیرے گہرے گڑھے تمہاری زندگی کو تار تار کر سکتے ہیں، مگر اللہ
اپنی رحمت سے تم پر وہ حقیقت روشن کر دے گا جس میں تمہاری حقیقی خوشی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں تاریک اندھیروں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جان رکھو، اگر ناامیدی اور مایوسی تمہارے دل کو اندر سے تار تار کر رہی ہے تو سنو، تمہارے رب نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے تمہیں اندر اور باہر سے جکڑ رکھا ہے، اور نہ ہی تمہارا وجود کوئی اتفاقی حادثہ ہے، اور نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں بے مقصد دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جان لو کہ تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کو توڑ پھوڑ کر پھر اسے بنا دینے سے عاجز نہیں ہے۔ وہ حالات کے برے سے برے رخ کو جب چاہے جہاں سے چاہے جس وقت چاہے منٹوں کے اندر پلٹ سکتا ہے، اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جان رکھو، اگر تم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو نا تو اپنے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو دنیاوی سہاروں کی بجائے محض اللہ کی رضا اور اس کے بھروسے کے اوپر رکھو۔ یہ ایک خاص اشارہ اور علامت ہے کہ تمہارا رب تمہیں برے سے برے حالات سے باہر گزار کر تمہاری مرزاتی ہوئی زندگی کے اندر خوشیاں نصیب کرنے والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کرو جس کی صفت ہی حی اور قیوم ہے، اور جان لو کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی قدرت کے سارے کرشمے تمہارے قریب سے ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ تمہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت ہی تمہیں لامحدود خوشیاں ملنے والی ہے، اور اگر تم نے اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو نا تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اس کو خوش کرنا نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اور یقین رکھنا، جب تک تم دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنتے رہو گے تمہارے اوپر کبھی بھی زوال نقصان آ ہی نہیں سکتا۔ جان رکھو، تمہارا صبر برداشت کرنے کی یہ طاقت تمہاری یقین کو پختہ کر دے گی اور تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گی جو اللہ کے خاص مقرب اور لاڈلے بندے ہوتے ہیں۔ اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، تم اللہ کے خاص اور لاڈلے بندے بن چکے ہو جس کے لیے عنقریب مہربان رب اپنی رحمت کی ایسی گھٹائیں برسائے گا جس کی جھلک سے تمہارا ہر غم خوشیوں کے اندر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اپنے خزانہ غیب سے آپ تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ، پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستوں، ویڈیو کو خوب شیئر کریں ان لوگوں کو جو حالات اور پریشانی سے غمگین ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں اور آپ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنو گے انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو ایک لائک یا کومنٹ کرنے میں بالکل ہی کنجوسی نہ کرے، ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔